نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد و تکریم بزرگان دین، عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ کیفی آفیشل علوم القرآن 691 یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں قاری محمد نعمان کیفی۔ محترم و معظم سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج 11 دسمبر سن 2025 بروز جمعرات ہے، اور انشاءاللہ کل کی تاریخ اور 12 دسمبر سن 2025 انشاءاللہ ہوگی، اور چاند کی جو تاریخ ہے، آج چاند کی تاریخ 19 جمادی الثانی ہے، اور کل جمعۃ المبارک ہوگا اور انشاءاللہ 20 جمادی الثانی ہوگی، اور 22 جمادی الثانی بن رہی ہے اتوار والے دن۔ میری تمام خطباء کرام سے، جس بھی مکتب فکر کے ہیں، تمام مکاتب فکر کے میری علماء سے، نعت خوان حضرات سے اور نقیبوں سے، تمام سے گزارش ہے کہ اپنی خطابت میں، اپنی نقابت میں، اپنی وعظ میں، تقریر میں اور جمعۃ المبارک کے کل کے خطبے میں خصوصی طور پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کریں۔ اور آپ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو بیان کریں تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا خطاب ارشاد فرمایا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ماشاءاللہ جس نے نمازیں پڑھائیں۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث بنا کے اس امت کا پہلا امام اور خلیفہ بنایا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سفر رہا؟ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا بھی ساتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن کا بھی ساتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا بھی ساتھی، حتیٰ کہ جس نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق میں گزار دی۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی ایڑی مبارک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 8 دروازے جسے پکار رہے ہوں گے
جنت کے 8 دروازے جس کے بارے میں حسرت کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہماری طرف سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز کا سامان لے کر آئے۔ ایک کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیٹی جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا بستر بنی، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بنی۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے امام اول ہیں، جو اس امت کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نبی علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں سب سے زیادہ ماریں کھائیں؟ تو پھر میں کہوں گا گلیوں میں کوچوں میں ہر ایک کو یہ پیغام سنا دو، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کی تائید میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا؟ واقعہ مشہور ہے کہ ایک پادری تھا جو اپنے ہم مذہب اور ہم مسلک لوگوں کو بیان کر رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا، اور اس نے لیکچر دیتے ہوئے ایک گستاخانہ جملہ کسا، اور وہ یہ کہا کہ یہ جو اسلام ہے اور یہ مسلمانوں کو جو ہے نا زکوٰۃ کے، عشر کے، صدقات کے احکام حکم دیتا ہے، تو کیا ان کا اللہ فقیر ہے؟ اور ان کا نبی جو ان کو کہتا ہے کہ عشر دو، خدا کا حکم سناتا ہے، کیا وہ فقیر ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا ان اللہ فقیر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گوارا نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کے اس مجمع کے اندر گئے اور اس مجمع کی صفوں کو چیر کر اس پادری کے گربان میں ہاتھ پکڑا، اور اس پادری کے گربان میں ہاتھ پکڑ کے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور اسے وارننگ دی کہ خبردار، آج کے بعد تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے کسی مجمع میں، تو اپنی کسی محلے میں اور ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ جملہ کسے گا۔ آج تو ابو بکر صدیق نے آپ کو ایک تھپڑ رسید کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو اپنی اس گستاخانہ جملوں سے، گستاخانہ گفتگو سے باز نہ آیا تو میں ابو بکر تیری زبان کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے تھپڑ رسید کر کے چلے گئے۔ مجمع کے اندر خاموشی طاری ہو گئی، سکتہ طاری ہو گئی، محفل مجمع برخاست ہو گیا، ہر کوئی اپنے گھروں کو گیا چلا۔ یہی پادری نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو یار ہے، آپ کا جو محبوب ہے، آپ کا جو رفیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس نے آج بھرے مجمع کے اندر میرے خلاف جو ہے نا توہین کی، میری توہین کر کے میرے خلاف جو اس نے باتیں کہی اور باتیں کر کے میرے خلاف جو ہے نا، میرے خلاف انتقامی کاروائی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ مجمع کے اندر، مجمع عام کے اندر مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب آقا نے بات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا ابو بکر تو رحم دل ہے، اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجمع عام کے اندر تجھے بے عزت کرے، مجمع عام کے اندر تجھے رسوا کرے، مجمع عام کے اندر تجھے تھپڑ مارے۔ ہاں میرا یار جو عمر ہے وہ تھوڑا
जलाली है, हो सकता है उमर ने आपको थप्पड़ मारा हो। पादरी कहने लगा उमर ने नहीं मारा, मुझे अबू बकर ही ने मारा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को बुला के ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर क्या आपने इस पादरी को थप्पड़ मारा है, क्या आपने इस पादरी को थप्पड़ रसीद किया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाया जी या रसूलल्लाह मैंने इसको थप्पड़ मारा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया थप्पड़ क्यों मारा है? फरमाया ये बदबख्त अपनी मजलिस के अंदर, अपनी महफिल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने 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 लिटरेचर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर और अपने लिटरेचर के अंदर ये शख्स मुसलमानों को, ये शख्स जो है अपने हम मजहब लोगों को जो है ना गुस्ताखाना जुमले कस रहा था और इसके गुस्ताखाना जुमले मुझसे गवारा ना हो सके। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया अबू बकर ये अपने लिटरेचर के अंदर, अपने बयान के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने मजमा के अंदर अपने हम मसलक लोगों को क्या बता रहा था? फरमाया ये कह रहा था बेशक अल्लाह फकीर है, ये कह रहा था अल्लाह फकीर है और ये अल्लाह फकीर है, इसलिए तो कुरान पाक के अंदर जा बजा ज़कात के हुक्म नाज़िल फरमा रहा है, उशुर के हुक्म, सदकात के हुक्म नाज़िल फरमा रहा है, तो मुझसे ये गवारा ना होगा, तो इसलिए मैंने इसको गुस्से के अंदर थप्पड़ मारा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर इस पादरी ने जो गुस्ताखाना जुमला कसा है क्या तेरे पास तेरे इस जुमले का कोई गवाह भी है जो उसने कहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूलल्लाह वहां पर बयान करने वाला पादरी और सुनने वाले उसके हम मदब लोग और मेरे हक में कौन है जो गवाही देगा? वहां तो कोई मुसलमान था ही नहीं जो मेरे हक के अंदर गवाही दे दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर गवाह तुझे लाना पड़ेगा, अगर गवाह ना पेश किया तो फिर जो पत्थर आपने पादरी को मारा वही पत्थर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोहम्मद अरबी इंसाफ के फैसले करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूलुल्लाह एक थप्पड़ की क्या बात है, मेरी तो आपके लिए जान भी हाजिर है। तो इस वक्त अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस पादरी को इशारा किया कि आपको थप्पड़ मारने की इजाजत है, तो वो बदबख्त पादरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। आगे वो पादरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा ही था। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर आयात नाज़िल फरमा दी, फरमाया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर व नहनु अग़निया, कि अबू बकर सच्चा है, अबू बकर का दावा भी सच्चा है और अबू बकर की कार्रवाई भी सच्ची है और अबू बकर का अक़दाम भी बड़ा सच्चा है, अबू बकर का प्यार और मोहब्बत भी सच्चा है। मेरे महबूब अबू बकर जो कहता है वो सच कहता है। हाँ अबू बकर की गवाही की जरूरत पड़ती है, तो फरमाया मैं खुद खुदा गवाही देता हूं कि इन बदबख्तों ने ये कहा इन्नल्लाह फकीर, अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी और वो बदबख्त कादरी शशदर हैरान रह गया और दोबारा उसने कभी जिंदगी में जुर्रत ना की कि वो इस्लाम, कुरान, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई गुस्ताखाना जुमला कसे। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन वो अबू बकर जिसने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ गुस्ताखाना जुमले बर्दाश्त नहीं किए, तो हम भी उसी अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं। हम भी अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ कोई गुस्ताखाना जुमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान की धरती के अंदर आइन के रूह से, कवानीन के रूह से जो शख्स, जो जुबान, जो कलम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ कहेगी, सुनेगी और सुनाएगी और जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को लिखेगी, हम उस कलम को, उस जुबान को, उस शख्सियत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान, आपकी मनकबत, आपकी फजीलत को बयान करेंगे। गली के अंदर भी, कूचों के अंदर भी हम ये नारा लगाएंगे मुस्तफ़ा का हम सफ़र अबू बकर, अबू बकर। तो आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है
کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ماشاءاللہ سبسکرائب کریں. مجھے فالووروں کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں جو ہے نا یوٹیوب پر جو ہے نا لائیو آؤں، اور لائیو آنے کے لیے کافی سارے سبسکرائبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ابھی تک میرے مکمل نہیں ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ.